کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ مختلف مذاہب اور تہذیبوں میں ایسے ایسے کردار کا ذکر کیوں ملتا ہے کہ جو آخری وقت میں آ کر دنیا میں فتنہ اور تباہی پھیلائے گا؟ دوستو، اگر ہم دنیا کے مختلف روایات اور عقائد کو دیکھیں تو ہمیں ایک حیران کن مماثلت نظر آتی ہے۔ اسلام میں دجال کا ذکر ملتا ہے، عیسائیت میں اینٹی کرائسٹ کا تصور موجود ہے، اور دیگر قدیم روایات میں بھی ایک ایسی طاقتور اور گمراہ کن ہستی کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گی، اور کچھ روایات میں سے ایک آنکھ والا بھی کہا گیا ہے، کچھ میں سے بہت زیادہ طاقت اور فریب کا مالک بتایا گیا۔ اب اگر ہم موجودہ دور پر نظر ڈالیں تو ایک اور چیز سامنے آتی ہے، اور وہ ہے ٹیکنالوجی کا تیز رفتار پھیلاؤ۔ آج کا جو انسان ہے ایک ایسے دور میں رہ رہا ہے جہاں ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے، ہر حرکت، ہر معلومات، ہر رابطہ کسی نہ کسی سسٹم کے ذریعے مانیٹر ہو سکتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی بھی اسی سلسلے کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اے آئی یعنی ایک آنکھ، دجال اسی ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے لوگوں کو فریب دے گا۔ اسلامی تعلیمات میں ہمیں پہلے خبردار کر دیا گیا کہ آخری زمانے میں فتنوں میں اضافہ ہوگا، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، اور انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ اس لیے ہمیں کچھ خاص اعمال بتائے گئے ہیں، جیسے سورہ کہف کی تلاوت۔ خاص طور پر جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ انسان فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ اصل بات یہ ہے، خوف پھیلانا مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ شعور پیدا کرنا ضروری ہے۔ ہمیں ٹیکنالوجی سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اسے سمجھ کر احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور ساتھ ہی اپنی روحانی مضبوطی پر بھی توجہ دینی ہے، کیونکہ آخرکار انسان کی اصل حفاظت اس کے ایمان، اس کی سوچ اور اس کے اعمال سے ہوتی ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت کی زندگی سے نکلیں اور اپنے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھیں اور اپنی اصلاح پر توجہ دیں، کیونکہ چاہے وقت حقیقت کچھ بھی بتائے، ہمیں ایک بات واضح ہے کہ کامیاب وہی ہے جو سچ کو پہچانے گا اور اس پر قائم رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، یعنی ایک آنکھ، دجال اسی ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے لوگوں کو فریب دے گا۔ اسلامی تعلیمات میں ہمیں پہلے خبردار کر دیا گیا کہ آخری زمانے میں فتنوں میں اضافہ ہوگا، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا، اور انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ اس لیے ہمیں کچھ خاص اعمال بتائے گئے ہیں، جیسے سورہ کہف کی تلاوت۔ خاص طور پر جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ انسان فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ اصل بات یہ ہے، خوف پھیلانا مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ شعور پیدا کرنا ضروری ہے۔ ہمیں ٹیکنالوجی سے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اسے سمجھ کر احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور ساتھ ہی اپنی روحانی مضبوطی پر بھی توجہ دینی ہے، کیونکہ آخرکار انسان کی اصل حفاظت اس کے ایمان، اس کی سوچ اور اس کے اعمال سے ہوتی ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت کی زندگی سے نکلیں اور اپنے ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھیں اور اپنی اصلاح پر توجہ دیں، کیونکہ چاہے وقت حقیقت کچھ بھی بتائے، ہمیں ایک بات واضح ہے کہ کامیاب وہی ہے جو سچ کو پہچانے گا اور اس پر قائم رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔